العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. سب سے پہلی اور بنیادی بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ ابھی حضرت صدر محترم کا خطاب ہونا ہے اور ایک پیغام لے کر آپ کو یہاں سے جانا ہے. اس لیے اگر بارش بھی آئے تو آپ اپنی جگہ بیٹھے رہیں. بارش کی بوندیں آپ کو اپنی جگہ سے ہٹا نہ پائیں. آپ کو تو یہ اس جذبے کا اظہار کرنا چاہیے کہ بارش کے قطرے تو کیا، بندوقوں کی گولیاں بھی ہمیں اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتی. میرے بھائیوں، آج آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آپ حوصلے اور جذبے کے ساتھ یہاں جمع ہوئے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ تمام مسلمانان ہند کا ایک متحدہ اور مشترکہ پلیٹ فارم ہے. اس بورڈ نے مختلف مرحلوں میں ملت اسلامیہ ہندیہ کی رہنمائی کا فرضیہ انجام دیا ہے اور بہت مشکل حالات میں بھی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ہمت و حکمت پر مشتمل جامع رہنمائی پوری ملت کے سامنے رکھی ہے. آج جب وقت ہے 2025 کے سلسلے میں ہم اور آپ اضطراب اور بے چینی کے شکار ہیں. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس وقت بھی ہمیں راہ عمل سکھا رہا ہے. بغیر کسی بزدلی اور کم ہمتی کے مسلم پرسنل لا بورڈ پورے ملک میں احتجاج کو منظم کر رہا ہے اور حکومت وقت کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اقتدار کے نشے میں مدہوش ہو کر آپ مسلمانوں پر ایسا کالا قانون مسلط نہیں کر سکتے. اور اگر آپ اپنے اقتدار کے نشے میں یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو چاہیں گے وہ کر سکتے ہیں تو سمجھ لیجیے کہ ہمارے ملک میں جمہوری نظام ہے. جمہوریت میں جو لچک نہیں پیدا کرتا وہ ٹوٹ جایا کرتا ہے. اس لیے آپ اور ہم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آئندہ کے اقدامات میں اور آئندہ کیے جانے والے اعلانات میں مسلم پرسنل لا بورڈ کا بھرپور ساتھ دیں. میرے بھائیوں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ابھی بھی اعلان کیا ہے کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں اس سارے قانون کے خلاف منظم مہم کا حصہ بنے. آئندہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کسی بڑے اقدام کا اعلان کرے. اس وقت بھی آپ کو پورے عزم و ہمت کے ساتھ مسلم پرسنل لا بورڈ کے اقدام و اعلان کا ساتھ دینا ہے. آپ سب ساتھ دیں گے انشاءاللہ. میرے بھائیوں، حق اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں. خوف کی نفسیات سے اپنے آپ کو الگ رکھیں اور سمجھ لیں کہ اتنی بڑی ملت اگر کسی کالے قانون کی مخالفت کر رہی ہے تو بالآخر حکومت کو مجبور ہو کر اس کالے قانون کو واپس لینا پڑے گا انشاءاللہ الرحمن. یہ سمجھیے کہ آپ کا احتجاج، آپ کے جلسے، آپ کی مہم، آپ کی تحریک رائے اور ضائع جائے گی. اللہ نے چاہا تو وقت بھی آئے گا کہ ہم اور آپ
اس منظم جدوجہد کا نتیجہ اس ملک میں دیکھیں گے اور عزت کے ساتھ سر اٹھا کر انشاءاللہ جی سکیں گے۔ کسی مایوسی اور خوف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اگر ہمارے حریفوں اور رقیبوں کے پاس ساز و سامان ہے تو ہمارے پاس یقین اور ایمان ہے۔ اگر ان کے پاس فوج، لشکر اور سپاہ ہے تو ہمارے پاس اللہ کی پناہ ہے۔ اگر ان کے پاس حکومت، طاقت اور قوت ہے تو ہمارے پاس اللہ کی مدد و نصرت ہے۔ اگر ان کے پاس چیلے، ہتھیلیاں، زنجیریں اور تالے ہیں تو ہمارے پاس اللہ پر مرنے والے بہادر اور جوارے ہیں۔ اگر ان کے پاس، ہمارے حریفوں کے پاس تجویزیں، قراردادیں اور بھاشن ہیں تو ہمارے پاس اللہ کی کتاب